اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر میں ایک قرآن ہے جس میں قصے ہے، کوئی تراشی ہوئی بات تو ہے ہی نہیں، اپنے طرف سے بنائے ہوئے یہ قصے نہیں جو 25 پیغمبروں کے بارے میں قرآن میں بتلایا گیا ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے بنائے ہوئے قصے نہیں ہے، اس سے پہلے گزر چکے ہوئے گزرے ہوئے زمانوں کے قصے کو کہانیاں بنا کے ہمیں قرآن کے ذریعہ وہی کے ذریعہ بتلا دیا گیا، اس لیے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ کتنا؟ صرف 25 پیغمبروں کے بارے میں بتا دیا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے 1,24,000 پیغمبر آ گئے، اور دنیا میں کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک دین ہے، ایک قرآن ہے، ایک اللہ ہے۔ لیکن انسان دیکھو کتنا مختلف ہو گئے، کس زمانے میں کہا جا کے ایک ہندوستان میں ہی بولو کتنے خداؤں کو مانتے ہیں، اس طریقے سے پورا دنیا میں دیکھو کتنے خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن خدا تو ایک ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ایک قرآن تو وہی بلاتا ہے، توحید کے طرف بلاتا ہے۔ ایک قرآن کیا ہے؟ توحید ہے، ایک اللہ کے طرف بلاتا ہے۔ اس لیے تم کو سمجھنے کے لیے یہ قصے کہانیاں بنا کے تمہیں بتلایا قیامت تک کے لیے، تاکہ اس سے تمہیں عبرت حاصل کرو۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ تراشی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، اسے عبرت نہ ہو، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہو چکی ہے یہ قرآن اس کی تصدیق کرتی ہے۔ جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب کے بارے میں بتاتے ہیں، بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے کتابیں نازلہ ہے، چندے پیغمبروں کے بارے میں، چندے کتابوں کے بارے میں، چندے صحفوں کے بارے میں اس قرآن میں ذکر فرما دیا۔ بس اس سے انسان نصیحت حاصل کر سکے۔ انسان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو نازل فرما دیا، اور ہر ضروری بات کی تفصیل کرنے والا ہے، ہر ضروری بات کی تفصیل کرنے والا ہے۔ ضروری بات کیا ہے؟ ہمیں نکاح کیسا کرنا، ہم بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا، بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا، اللہ کی عبادت کیا کرنا، حقوق اللہ، حقوق البیوی، حقوق اور ماں باپ، حکم اور بھائی بہنوں اور سماج اور گھر بار آجو بازو ان کے سب کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کر دینا، یہ سب ہم کو قرآن سکھا دیتا ہے۔ اور ساتھ میں قرآن کے بعد میں پڑھنے والی 6 حدیثیں ہیں، ان کو پڑھ لینا بھی بہتر ہے، تاکہ علم پوری طریقے سے معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد میں بہشت جیور کر کے ایک کتاب ہے، اس میں مسئلے مسائل آتے ہیں، کیا مسئلہ آیا تو اس کو کس طریقے سے ہمیں فالو ہو جانا۔ ٹھیک ہے، حدیث اچھے ہے تو حدیث اچھے ہے بول کے یہ اگر ایک حدیث کے بارے میں اگر ٹکراؤ جاتا ہے کہ مثلا تو 6 حدیثوں میں بولتا ہے کہ کوئی حدیث بولے گا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں اللہ کو دیکھا، تو اس میں ہم آپس میں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر 6 حدیثوں میں اگر اس طرح کے باتیں اختلاف ہو جاتے ہیں تو آپس میں ہم نے نہیں جھگڑنا، ہم نے قرآن کا معنی کو دیکھنا۔ اگر اسے نہیں سمجھ میں آیا تو بخاری شریف کو پڑھنا، قرآن کے بعد میں جو بخاری شریف کیا بولتا ہے اس پر ایمان لانا۔ جو بخاری شریف کو اتنا مرتبہ ہے قرآن کے بعد میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں مسئلے مسائل معلوم کرنے کے لیے باری مسئلے بھی بہشت جیور میں لکھا گیا ہے۔ تو بزرگان دین نے اسلام قیامت تک کیسا چلانا ہمارے خاندوں میں رکھ کے وہ لوگ چل بسے۔ ہم کیا کرنا ہے؟ علم کو سیکھنا ہے، سب سے پہلا علم کو سیکھنا ہے۔ جو علم نہیں ہے وہ بالکل جانور سے بھی بیکار ہے۔ تو اس لیے علم سیکھنا اور پڑھنا، لوگوں کو بھی دعوت دینا اور خود بھی اس پر عمل کرنا، لوگوں کو بتائے اور خود اس کے پر عمل نہ کرے۔ اللہم اغفر لی،
ایسے غلطی اگر ہم سے بھی ہو گئی تو میں معافی چاہتا ہوں، اللہ معاف کرے۔ اور ایمان والوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ۔ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے، ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے۔ اللہ کے جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، چاہے کتنے بھی عمل کرے۔ یا اللہ میں نے اتنا جنگ لڑا، میں نے اتنا یہ کیا، میں اتنا کیا، لیکن اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی۔ ٹھیک ہے، ہمارے اگر ایک گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لیا تو ہمیں تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ ہمارے نام اعمال کو سرسری طور پر دیکھ لو، کہ گن گن کے مت دیکھو، سرسری طور پر ایک نظر ڈالو اور ہمارے گناہوں کو چھپا دو، ہمارے نیکیوں کو ظاہر کر دو اور مہربانی فرماؤ، ہمارا نیکی کا پلہ بھاری فرماؤ، ہمارے نام اعمال ہمارے دہنے ہاتھ میں عطا فرماؤ۔ اور اس دن جس دن کی قیامت قائم ہوگی، اس ٹائم پر ہمارے سب آل ہوں گے، سبھی ان کے سامنے ہمیں رسوا مت کرنا، ہمیں شرمندگی مت کرنا، کہ یا اللہ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے گناہ تو ہے ہی ہو چکے ہیں، ہمیں قرار دیتے، ہمیں اقرار کر لیتے، ہمیں معلوم ہے ہمیں گناہ سے ہو گئے، ہم توبہ مانگتے ہیں، یا اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ، ہمارے نام اعمال دہنے ہاتھ میں عطا فرما، تیری رحمت سے جنت عطا فرما، میرے حق میں بھی، میرے بیوی، میرے بچے، میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل، نسل با انساب کے حق میں بھی مالک میں دعائیں مانگتا ہوں مغفرت کی اور نیک اعمال کی اور نام اعمال دہنے ہاتھ میں آنے کی۔ اللہ میری دعا کو قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین، والحمدللہ رب